معاشرے نے ہمیں سخت کر دیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کی صورت دیکھ دیکھ کے ہم اپنے رویوں کو تلخ کرنے لگے ہیں. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے, گالی کا جواب 10 گالیوں سے معاذ اللہ دینا شروع کر دیا. اگرچہ کیا معاشرے نے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دشمنیاں دشمنیوں میں بدلتی چلی جا رہی, اپنے بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں, رشتے ناتے ٹوٹنے لگے, دوست بچھڑنے لگے, اپنے بڑے اپنے تھے پر وہ غیر ہونے لگے, عداوتیں بڑھ گئی. اور اگر ہمارا تھوڑا سا رویہ یہ ہوتا کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا, دشمنی کا جواب تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے, پیار سے دینا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک بات پوچھی بڑی گہری کر کے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں مجھے جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل تو میں نے بعد میں کرنا تھا, لیکن جب میں وہ بات سن رہا تھا نا, اس جواب کو جب میرے کان سن رہے تھے تو اس وقت ہی اللہ نے میری روح کو ٹھنڈا کر دیا. اسی وقت ہی میری طبیعت پھولوں کی طرح حشاش بشاش ہو گئی, میرے وجود میں خوبصورتی دوڑنے لگی. امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی, میں نے کہا حضور میں اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا اعلیٰ قسم کے, تو مجھے آپ وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو, بہترین عمل بتائیں, میں عمل کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر, جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر, اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑا کر, اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر, رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا. یہ افضل ترین اعمال ہیں, افضل ترین اعمال. جو تجھے محروم کرے تو اسے دے, یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا, نہ, جب تجھے محروم کرے تو اسے دے, اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ. یعنی اب اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے, تو توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ, تھوڑا بازو کھول, اور فرمایا جو ظلم کرے نا تو اسے معاف کر. قربان جائیں, کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا رات کو سوچو, یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے چارپائی جو تھی وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں رات کا وقت تھا, ایک بدو, ایک دیہاتی ان پڑھ حضور کی بارگاہ میں آ گیا, اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا. نبی کریم کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں غریب ہوں, بھوکا ہوں, مجبور ہوں, کچھ دیجئے. نبی کریم نے دیا, اور حضور جس کو ایک قطرہ دیتے تھے اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جایا کرتی, کئی نسلوں کی بھوک چلی جاتی, کئی نسلوں. یہ جب سے لوگوں نے جیبوں پہ نظر ڈالنی شروع کی ہے بھوک بڑھ گئی ہے. بندوں کی جیبوں پہ جو نظریں رکھتے ہیں تو بھوک بڑھ گئی ہے. جب سے نعت خانے اور خطیب نے دیکھنا شروع کیا کہ نوٹوں کی دتھی کس کے پاس ہے, اس وقت سے بھوک زیادہ ہو گئی ہے. اگر توجہ رسول اللہ کی عطا پہ رہتی تو پھر تو کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جانی. بھوک بڑھتی ہے جب لوگوں پہ توجہ رہتی ہے. کرو مدح اہل دول رضا, اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا. اب ہمارے ہاں جب کوئی دیتا ہے تو فوراً وہ مطالبہ بھی کرتا ہے میرا احسان بھی مانو, میری تعریف بھی کرو, میرے پل بھی باندھو. وہ جس نے محفل کے اشتہاروں کے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام لو, اور جس نے دیگوں کے پیسے دیے ہوتے ہیں اس کا بھی نام نہ لے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے, اور جس نے ٹائلیں لگوائی ہوتی ہیں اس کا بھی کسی ٹائل پہ نام لکھنا ہی پڑتا ہے. یہ ساری مجبوریاں اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب دیا اس کو, اس نے بجائے تعریف کرنے کے پتہ کیا کہا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. یہ کیا دے رہے, نقل کفر نہ باشا, یہ آپ نے کیا دیا؟ جب اس نے یہ لفظ ادا کیے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی, فرمایا میں گردن کاٹوں گا اس گستاخ کی, مار ڈالوں گا. اللہ کے محبوب مسکرائے, فرمایا عمر ٹھہر جا, ذرا جلدی نہ کر, ذرا ٹھہر. اور جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دانت نہیں تھے بلکہ یہ گچھے تھے نور کے, یہ دانت نہیں تھے, یہ گچھے تھے نور کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, شاید ہی کو بندہ اتنی دور جائے جتنی دور بریلی کے امام چلے جاتے, شاید ہے کو جائے. تو کہنے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے,
ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، عمر جلدی نہ کر۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ محبوب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے، حجرہ نور میں لے گئے۔ پہلے کھجوریں کھلائیں، سرکہ کھلایا، پھر اللہ کے محبوب نے دودھ پلایا۔ سیر ہو گیا تو نبی کریم نے جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، پھر تھوڑا اور دیا۔ کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا حضور اب نہیں میں اٹھا سکتا، بس کریں۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ کسی سے لڑائی نہ کرو، ڈنڈا نہ اٹھاؤ، اس کی رائے بدل دو۔ ہاں اس کی رائے بدل دو، اس کی رائے بدل جائے گی، اس کی رائے بدل دو، بدل جاتی ہے رائے۔ جب آپ کے پاس دلائل کی طاقت ہوتی ہے، جب کردار کی پختگی ہوتی ہے تو لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے۔ حضور نے رائے بدل دی، اور میرے محبوب کا کمال یہ ہے کہ حضور نظریات بدل دیا کرتے تھے، خیالات اور سوچیں بدل دیتے تھے، رائے بدل جاتی تھی۔ رائے بدل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا سخی نہیں دیکھا دنیا میں کوئی۔ حضور میں نے نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ یہ دربے نہیں ہے جی، در بے بہا دیے ہیں۔ در علیحدہ ہے، بے بہا علیحدہ ہے، شعر کی سمجھ تب آئے گی۔ در میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ کہنے لگا حضور میں نے نہیں اتنا سخی بندہ دیکھا۔ یہ قاضی عیاض علیہ رحمہ کی شفا میں موجود ہے، یہ صاحب سیرت حلبیہ نے بالتفصیل لکھی ہے روایت۔ حضور فرمانے لگے راضی ہو گیا، بدو تھا ان پڑھ، راضی ہو گیا؟ کہنے لگا جی بڑا۔ فرمایا یہ جو بات تو نے ابھی ابھی کہی ہے کہ میں نے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، یہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ میرے صحابہ کے سامنے یہ کہہ دو گے؟ ذرا بڑا حاضر ہے کہ میری بات سننا، کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا۔ تو حضور فرمانے لگے پتہ کیوں کہلوا رہا ہوں؟ جب تو نے کہا تھا نا حضور نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ جب تو کہے گا نا کہ محبوب بڑا ہی دیتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ جب تو کہے گا نا کہ حضور بڑا دیتے ہیں، سخی ہیں، تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی جب کو کہتا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹتے تھے، اور جب کہتا تھا نا بڑا دیتے ہیں تو دلوں میں روشنی پیدا ہو جایا کرتی۔ تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر لائے، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ حضور انہیں باہر لائے، اس صحابی کو، بدو کو۔ حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہہ جو تو نے میرے ساتھ کہے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں، بلکہ قاضی صاحب رحمت اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں، میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی ہے۔ اتنی تیز ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا؟ نبی کریم اتنی سخاوت چلتی۔ اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا۔ محبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا، لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے، اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور کرنے والی۔ حضور جب انہیں سمجھا لیا، بات واضح کر لی، تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور اپنی امت کی مثال۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، کھلی تھی، ناک سے نکیل نکلی تو باہر نکل گئی، بھاگ گئی۔ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی کسی طریقے قابو کرتا تھا، لیکن وہ زخمی ہو گئی، پر کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی، بلکہ اور بدکتی تھی اور بھاگتی تھی۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ باتیں کہتے کہتے نا میں دیکھ رہا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے. محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, کیا تم نے میری اونٹنی کا حال کر دیا ہے, پیچھے ہٹو. حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, اپنی اونٹنی کو دکھایا تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی. اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا. محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی, زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی. وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے, یہ میرے ہیں تو مجھے پتا ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. وہاں حضور کے اخلاق کو بھی رب کریم نے عظیم کیا ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم, اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں, آپ کی خوب بڑی شانوں والی. یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا اس کا ایک ترجمہ رویے بھی ہے, اس کا ایک ترجمہ عادات بھی ہے, اس کا ایک مفہوم ہماری باطنی کیفیات بھی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق, یہ بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے, لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں. میٹھا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں, کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں, کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی بولتے ہیں. فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. جو انسان کے باطن میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو, یہ اخلاق. حلم, بردباری, درگزر, محبت, خلوص, خیر خواہی, لوگوں کی بھلائی چاہنا, یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نا دنیا میں جو آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق تھے ان سب کی تکمیل فرما دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اخلاقی رویہ ہے نا انسان کا, یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر زیادہ یہ فضیلت رکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا, کریم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان دن کو نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کو نفلی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ درجہ پا جاتا ہے. یعنی نفلی عبادات جو لوگ کرتے ہیں اور نفلی روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اگر اخلاق اچھا ہونا تو وہ جو فضیلت قائم اللیل کو اور صائم الدہر کو نصیب ہوتی ہے وہ فضیلت اللہ اچھے اخلاق والے کو بھی عطا کر دیتا. ہمارے رویوں کے اندر اور ہمارے مزاجوں کے اندر نا آہستہ آہستہ تلخی آ گئی ہے. حالات کی تیزی نے, مشکلات نے, اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے, ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے, طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, اس گفتگو نے, سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے, اور پھر مہنگائی کی شدت نے, بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی. لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے. حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں, لیکن میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, ہمیں یہ غور کرنی ہوگی
کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا. حالات کی شدت، وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے. اس سب کی موجودگی میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی. آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکہ ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں. یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے. آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے. عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں. دادا پیار کرتے تھے، رخصت ہو گئے. محبت کرتے تھے چچا، ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب ختیجہ بھی بچھڑی. محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. ہم لوگوں نے نا، یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے. حالات صرف کاروباری خراب ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہیں، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے ہیں. ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیں گے. اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں. تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے. سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے. آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے. لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی. حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. سرخ دھاری دار چادر محبوب پاک نے نا مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو آیا، تو اس شخص نے نا پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا. تو فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس اور نازک گردن پر نشان پڑ گیا. تکلیف دی اس نے. فرماتے ہیں یوں پلٹ کے محبوب نے پیچھے دیکھا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا. دروازہ جو ہمارا زور سے کھٹکھٹائے اس فقیر کو خیرات نہیں ملتی. کہتے ہیں جا دوڑ جا، تو کوئی قرض لینے آیا ہے. چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، مقدس گردن مبارک پر نشان پڑ گیا. محبوب نے پلٹ کے دیکھا اور جب کہا نا میں کچھ مانگنے آیا تھا، تو یہ ہے وہ مقام جو سمجھنے والا ہے. اس تلخی پیدا کرنے والے ماحول میں بھی جب میرے کریم نے پلٹ کے دیکھا تو رسول رحمت نے مسکرانا شروع کر دیا. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑیوں کے گرد بکریوں کا ریوڑ کھڑا سارا اسے دے دو. تو تلخی لوگ کریں گے ہی. آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے جو مزاج کے اندر تلخی پیدا کریں گے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں. 95% اور 99% پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں.
اگر کوئی ایک آدھ صرف تلخی کرنے والا مل جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے, نہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے. تو آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہیے, لیکن ہر بات میں ناراض ہو جانا, ہر بات میں پریشان ہو جانا, ہر بات میں الجھ جانا, ہر وقت ناراض رہنا. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا ہی سبق دیتے ہیں, آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں اور لوگ بڑی تکلیف دینے لگے. حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا, ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے. تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی, یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے. وہ چپ کر گیا. آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے, وہ بچھاتا جایا کرے, تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر. کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی, پریشانی ہی پریشانی, دکھ ہی دکھ, ہر وقت الجھے سے, ہر وقت بکھرے سے, ہر وقت آزمائش میں. وہ بھائی پیار کرے, محبت کرے, لب و لہجے کو باوضو رکھیں, ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں. یار کبھی تو ایسا ہونا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے, پر آپ کہیں یار پھر کیا, میری کون سا کوئی شان ہے, کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا, مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر, پھر کی ہے جے کسی گل کر لی, ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی, میں مسکین پرانا خادم, یہ تے کسے در ملی نہ ٹوئی, یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی. کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے. یعنی کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں, سبحان اللہ. مثلاً کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تو کی ہوئے گا, مثلاً کیا ہو جائے گا, چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے. عاجزی, انکساری, رویوں کی مٹھاس. ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے, الا ماشاء اللہ. سب نہیں, اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں. لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے, اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو, کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے, پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا, اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں, تھوڑے انداز ہٹ کے, ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے, کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا. پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچے. آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے, کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے. اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی, کیوں نہیں باندھا, اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں, تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا, اب اپنی مرضی کرے گا. ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو. لیکن قربان جائے حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے. جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے, پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور, جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری,
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ بتاتے ہیں سیرت نگار، کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں قیمت لے کے آئے اور عرض گزار ہوئے یہ قیمت لے لے اور ہمارا بیٹا ہمیں دے دے۔ چچا اور والد، نبی کریم مسکرائے، فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ چچا نے باپ کی طرف دیکھا اور باپ نے چچا کی طرف دیکھا، بھلا غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا، بھلا گھر نہیں جانا چاہے گا، بچھڑا ہوا نہیں جانا چاہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام تو تڑپتے ہیں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، خدام تو ملازمت چھوڑتے ہیں کسی طریقے سے میں نکل جاؤں، لیکن یہ فطرت کا انوکھا انداز اور قدرت کے عجیب رنگ کہ اس زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی کیا کہ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نہ زید بن حارثہ کو۔ حضرت زید بن حارثہ آئے تو فرمایا پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ پہچانتے ہو کون ہے؟ حضور میرے چچا ہیں۔ ملو نا۔ دوڑ کے گئے، والد اور چچا سے بغل گیر ہوئے، محبتوں کا تبادلہ ہوا، آنسوؤں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب تھوڑی دیر کے لیے دل ہلکا ہوا نا تو محبوب فرمانے لگے، وہ کھڑے تھے حضرت زید بن حارثہ اپنے چچا اور والد کے پاس، محبوب فرمانے لگے آپ کے والد اور چچا لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہیں۔ ادھر دیکھو یار، اگر آپ جانا چاہیں، حضور نے فرمایا اگر آپ جانا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں، جا سکتے ہیں۔ حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ وہ دیکھو نا بریلی کے امام بولے، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، کریم جو آپ فرمائیں درست ہے، والد بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، پر حضور میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ میرے کریم کے اخلاق کی بلندی، کردار کی عظمت، لب و لہجے کا حسن، پیار و رفتگی، شوق، جب تک ہماری طبیعتوں میں یہ مٹھاس پر، کچھ لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں، تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے، یعنی بچے باپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے، یعنی آپ کے بچے آپ کی چھاتی پر بھی کھیل نہیں سکتے، یہ کیا آپ نے رویہ پایا؟ آپ کے بچے آپ سے بھی پیار نہیں کر پاتے؟ اور میرے کریم کا حال یہ ہے کہ حضور نماز پڑھنے میں جاتے تھے تو نواسے نواسیاں ساتھ چلے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے نواسے اور نواسیاں جب چھوٹے تھے تو ساتھ چلے جاتے، نماز میں بھی۔ او بھائی، اتنی جلدی رویوں کو تلخ کرنا، ناراض رہنا، پریشان رہنا، ہر وقت شکوے کرنا، ہر وقت دکھ ہی سنانا، کچھ لوگوں کو نا زندگی میں جب بھی تجربہ ہوتا ہے تلخ ہی ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ کو بات سنائیں گے کہیں گے یار دنیا بڑی خراب ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں نبی پاک کی اتنی شانوں والی امت ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو آپ کو خیر والے لوگ ہی نہیں مل رہے۔ یہ اتنی عظیم امت نبی کریم کی، تمہیں سحری کے وقت، تہجد کے وقت بزرگ اٹھ کے مسجدوں میں جاتے نظر نہیں آتے؟ تمہیں جوان جوان سیاہ داڑھیوں والے مسجدوں کی صفوں میں دکھائی دیتے نظر نہیں آتے؟ یہ سیلاب آیا ہے،
کس طرح جوانوں کے جذبے ہم نے دیکھے ہیں، لوگ نکلے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں بتائیں یہ فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا، میرے پاس نوجوان آیا اور رو کے کہنے لگا پیر صاحب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے، ہر چیز حاضر ہے۔ آپ کو یہ نکھرے ہوئے جذبے نظر نہیں آتے؟ ہر وقت